ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 95ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آج ایک آیت یعنی آیت نمبر 90 کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ پہلے آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ اس کا ترجمہ ہے جس چیز کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، فروخت کر دیا، وہ بہت برا ہے، فعل ہے۔ یعنی اس حسد سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو ایسے لوگ اللہ کے غضب بالائے غضب کا ہدف بن گئے، اور یاد رہے کہ کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر جو بئس ما کا لفظ استعمال ہوا ہے کسی عمل کے برا ہونے کا اظہار کرنے کے لیے ہے شروع میں، لیکن اس کے مادے میں یہ معنی بھی چھپے ہوئے ہیں کہ یہ برا ہونا شدت کراہت کے حد تک ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یعنی سختی اور تکلیف اور معرکہ جنگ میں ثابت قدم رہیں۔ ناظرین گرامی، زیر تفسیر آیت میں کہا جا رہا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم، یعنی صرف بری ہی نہیں بلکہ شدید حد تک کراہت سے بھری ہوئی ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا۔ یعنی انہوں نے قرآن حکیم جیسے عظیم کتاب اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر نبی کا انکار کیا۔ آگے کہا گیا ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، یعنی یہ کہ کفر کیا ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا۔ بغین یعنی فساد اور ظلم کے معنی میں آتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا کہ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب، یعنی یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، پس وہ لوٹے غضب بالائے غضب، یعنی پیدر پہ غضب کے ساتھ۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی نظر انداز کر دیا، اس طرح غضب در غضب کے مستحق ٹھہرے۔ دو چیزیں کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی ایک طرف انکار کر دیا، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لائے، تو دوہرا ظلم اپنے آپ پر کیا ہے اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس طرح غضب در غضب کے مستحق ٹھہرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا آیت میں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یعنی اور یاد رہے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو ناظرین گرامی، مولانا عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہودی حد درجہ خود غرض اور نفس پرست لوگ ہیں، وہ اس کے ساتھ ہی ضدی اور حاسد بھی ہیں۔ وہ ہر بات کو حتیٰ کہ اللہ کے احکام کو بھی تجارتی اور قومی کمیونل نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کا فائدہ ان احکام کی پیروی میں ہے یا ان کی نافرمانی میں۔
اگر ان احکام کو بدل کر یا ان سے سرکشی کر کے ان کی ذاتی غرضیں پوری ہوتی دکھائی دیں تو ایسا کرنے سے ہرگز نہیں چوکتے۔ تعصب اور نفس پرستی کے نتیجے میں ان کے اندر حسد بڑی شدت سے پیدا ہوا، چونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہر قسم کی نعمت ان کے حصے میں آئے، گویا یہ ان کا پیدائشی حق ہے۔ ان کے اعمال کچھ بھی ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے لیے ہی شامل حال رہیں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تو یہود نے بہت پیچ و تاب کھائے، ان کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ نبوت ان کے اپنے خاندان سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں کر چلی گئی، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے اور اسے نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے، لیکن یہودیوں نے ضد میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا اور حق کی طرف رخ نہ کیا۔ یہود کے مسلسل کفر و انکار کے نتیجے میں دنیا کے اندر اللہ کا غصہ ان پر نازل ہوا اور قیامت میں بھی ان پر بڑی ذلت اور رسوائی والا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ منکر ہونے کے علاوہ ضدی بھی اور حاسد بھی ہو گئے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں برا ہو حسد کا کے عنوان سے لکھا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بدلے کفر کا طریقہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و امداد کے بدلے مخالفت اور دشمنی کی روش اختیار کی۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا وہ بدترین چیز تھی جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لے لی، اور اس کی وجہ سے سوائے حسد و بغض، تکبر و عناد کے اور کچھ نہیں کیا۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں سے نہیں تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے یہ لوگ منہ موڑ کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک آپ ہے، وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتا ہے، وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ بس ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب نازل ہوا، اور یہ بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کے سبب مسلسل غضب نازل ہوا۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہ ماننے کی وجہ سے، اور دوسرا غضب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم نہ کرنے کے سبب۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ پہلا غضب بچھڑے کے پوجنے کے سبب تھا، دوسرا غضب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنا پر نازل ہوا، چونکہ حسد و بغض کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے منکر ہو گئے تھے، اور اس حسد و بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل کرنے والے عذابوں میں مبتلا کر دیا گیا تاکہ گناہ کا بدلہ پورا ہو جائے۔ جیسا کہ 40ویں سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا گیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی میری عبادت کو لے کر جو بھی تکبر اور استکبار کریں گے وہ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن، متکبر یعنی غرور کرنے والے، اکڑنے والے، قیامت کے دن انسانی صورت میں چیونٹیوں کی طرح ہوگا جنہیں ہر کوئی رونتا ہوا چلا گیا اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ جہنم کی دیگر جگہوں کی آگ سے تیز ہوگی اور جہنمیوں ہی کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ ناظرین گرامی، آخر میں آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر نظر کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے ناظرین کہ شعور، بصیرت اور عقل و فہم سے انسان کے لیے کامیابی کی منزل روشن اور واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم نے بار بار انسانوں کی دلوں پر دستک دی ہے، افلا تعقلون افلا تبصرون کہتے ہوئے، یعنی کیا تم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، کیا تم دیکھتے بھالتے نہیں ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ضد اور حسد سے کبھی حق کی روشنی نہیں مل سکتی۔ یہود اور نصارہ یعنی اہل کتاب کو یہی روش سچائی سے دور لے گئی تھی۔
اگر آج کے مسلمان بھی جو کہ اہل کتاب ہیں اسی طریقہ کار کو اختیار کریں گے تو ذلت اور تباہی ان کا بھی مقدر ٹھہرے گی۔ سچائی اور راست بازی کسی کی میراث نہیں، جو بھی اسے اختیار کرے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی، اور جو بھی اس سے منہ موڑے گا نقصان اٹھانے والا بن جائے گا۔ جی ہاں ناظرین یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ